لیکن کیا ایسا ابلیس کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنے ظنی خیالات سے، اپنے خیالات سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سجدہ اس کو اس لیے نہیں کیا، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یہ خود جواب دیا ہے شیطان نے۔ اب یہاں جب خود جواب دیا ہے اور غلط ہے اور ہدایت نہیں چاہی، اپنی عقل لڑا رہا ہے، تو اب پروردگار عالم انصاف کے تقاضوں کے تحت کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جا۔ ختم نہیں کر رہے اس کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکاری نہیں ہے۔ وہ خلیفہ کی جو حیثیت ہے، جو خلیفہ کا مقام ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں صرف، اور لعنت اللہ نے ڈال دی۔ لیکن کیا ابھی اس کو کچھ سزا ملی ہے؟ کیا ابھی ابلیس کو کوئی ایسی سزا ملی، کوئی دردناک، کیا اسے جہنم میں ابھی کو ڈالا گیا ہے؟ نہیں ڈالا گیا۔ ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا، اگر وہاں دوبارہ اللہ پاک کو سجدہ کرتا، کہتا مالک پروردگار عالم مجھے جو غلطی ہے، میری جو کوتاہی ہے وہ مجھے بتائیے، مجھ پر رحم کرے کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ دوبارہ ہدایت نہیں چاہتا۔ اب وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ مقابلہ کر رہا ہے، اور آپ کی عزت کی قسم ہے میں ان کو خراب کروں گا، مجھے مہلت دیں۔ اتھارٹی مانگ رہا ہے، کس بات کی؟ خلیفہ کے ساتھ مقابلے کی۔ اب بطور مخلوق خلیفہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عزازیل بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات میں باحیثیت خالق انصاف کرنا ہے۔ تو انصاف کے تقاضے کے تحت وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے مہلت دیں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ خود کہہ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ کے بندے نہیں کہہ رہا، اللہ کی تو تمام مخلوق ہی اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان بندوں میں سے جو تیرے مخلص ہوں گے ان پر میرا زور نہیں ہوگا۔ یہ بات دوبارہ سمجھیے، یہ الفاظ اللہ نے نہیں کہے، دوبارہ سمجھیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، جو آپ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اب اس کی آگے جو خلافت چلے گی، اس کی جو اولاد چلے گی، یا یہ جو مخلوق آباد ہوگی، کیونکہ ان کو اتنا ایکسپیرینس تھا کہ ان کی جو مخلوق ہیں وہ کیسے آباد ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو مخلوق ہے جو خلیفہ بنا ہے، اس کی آگے جو نسل چلے گی میں ان سے مقابلہ کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ لیکن ان میں سے جو تمہارے مخلص ہیں، جو آپ کے مخلص ہیں، ان پر میرا زور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ایکسپیرینس تھا، اسے پتا تھا کہ جو بھی بندہ مخلص ہوتا ہے، جو ہٹ درم نہیں ہوتا، جو ضدی نہیں ہوتا، اور جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو اس لیے جو اوپر کسی نے کلپ بھیجا اس میں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نہیں کہہ رہے کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ سمجھا ہی نہیں بات۔ اور یہی بات ہوتی ہے جب
गधे आपस में बैठकर बात करते हैं, ना उन्हें किसी बात की समझ आती है, ना उन्होंने पूरा वाक़या पढ़ा होता है, बस अपने तरफ से, यानी जो शैतान की आदत है वही उन लोगों की आदत होती है, अपने ज़न्नी ख्यालात से जब किसी बात को बनाते हैं। ये तो लफाज शैतान के अपने हैं, इब्लीस के अपने हैं कि इनमें से जो आपके मुखलिस होंगे उन पर मेरा जोर नहीं है। तो फिर इस बात के ऊपर अल्लाह पाक उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि यही हक बात है और मैं हक बात कहता हूं। अब मुकाबला पड़ गया, मोहलत दे दी गई। मोहलत क्यों दी गई? शैतान ने अपनी मलकूती सफात खो दी खलीफा की खिलाफत को चैलेंज कर कर। हर मखलूक अपने शऊर में आज़ाद है, हर मखलूक अपने शऊर में आज़ाद पैदा की गई है, किसी मखलूक पर ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। और ये भी इंसाफ का तकाजा है कि हर मखलूक अपने शऊर में आज़ाद हो, तभी वो अपने अमल की ज़िम्मेदार है। तो बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। अब बाहसीयत मखलूक खलीफा को जन्नत में भेजा गया। अब लोगों को कितनों को समझ नहीं थी कि जन्नत शायद उनके नज़दीक वो हवा में खड़ी हुई जन्नत है। डेफिनेटली बात है, वहाँ दरख्त हैं, पौधे हैं, जैसे आपकी ये मट्टी असफल साफ लेना, वहाँ की मट्टी असने तकवीम है, बेहतरीन मट्टी है, तो बेहतरीन चीज़ें हैं। अब वहाँ जब खलीफा को भेज दिया गया जन्नत में, तो अब मालिक ने कहा खलीफा से, आदम अलैहिस्सलाम से, कि जहाँ से चाहो खाओ पियो, इस दरख्त के पास ना जाना।